سفر کا آغاز آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے اور تب تک جاری رہتا ہے جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے۔ مسافرت کسی نہ کسی رنگ میں اپنے فطری تسلسل کے ساتھ زندگی کو گھن کی طرح چاٹتی ہے۔ بدن شکست خوردہ ہوتا جاتا ہے اور پھر ایک دن سپر ڈال کر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تب مزمحل روح گرد سفر میں اٹ کر بے وفائی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہر شخص مسافر، ہر زندگی مسافرت اور تمام تر اعمال زاد سفر ہے۔ میں بھی ایک خانمہ خراب، بے سپر اور آبلہ پائی کے عذاب میں مبتلا مسافر، جذبات سوختہ ہوں، جس نے ایک دور افتادہ بستی نورپور میں آنکھ کھولی۔ میرا نام شہریار ہے۔ میری داستان معاشرے کی ناانصافیوں سے آلودہ فضا میں سانس لیتے ہوئے ان گنت لوگوں سے ہٹ کر نہیں بلکہ ملتی جلتی ہے۔ فرق شاید یہی ہے کہ ان کی کہانیاں صفحہ کرتاس پر نہیں آ سکی، جبکہ میں نے اپنے واقعات کو لفظوں کا پیرہن دے کر ہر نظر احساس کا شکار کر دیا ہے۔ خوف، ہمدردی اور پسپائی، یہ سب بہت پہلے کی باتیں ہیں، اور جب میں ایک بے ضرر انسان تھا اور اپنی خواہش اس نہج تک نہیں پہنچی تھی کہ میں اپنے بیگانے کی پہچان بھول جاتا۔ انسانیت کے لبادے سے نکل کر پتھر کی صورت ڈھل جانے میں صدیاں تو نہیں لگتی، یہ تو پل دو پل کی متحرک بساط ہے۔ میں بھی ایسے ہی کسی لمحے کی لپیٹ میں آیا اور بے دھیانی میں اس قدر دور نکل گیا کہ میرا اپنا سایہ مجھ سے گریزہ دکھائی دینے لگا۔ سوچتا ہوں کہ اچھا ہوتا اگر میری زندگی بھی ان ہزاروں اشخاص کے جیسی ہوتی جو اس کائنات میں آتے ہیں اور بغیر کچھ کیے واپس چلے جاتے ہیں۔ معدود چند لوگ انہیں جانتے ہیں اور ماں بعد ان کا تذکرہ اچھے یا برے لفظوں میں کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پر شاکی یا مطمئن لوگوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ کھیتوں میں رزق اگاتے، مزدوری کرتے، اور ایک رات مجھے اور پروین کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مدتوں قبل رخصت ہو گئے تھے۔ میرا باپ امام دین بڑا وجیح اور وزادار انسان تھا، قداور، خوب رو اور خوش لباس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے دھیمے لہجے میں مسکرا کر بات کرنے کا عادی تھا۔ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ یاد آتی ہے، مگر یہ یاد نہیں آتا کہ مجھے کبھی باپ نے کسی بات پر ڈانٹا یا مارا پیٹا ہو۔ پروین میری سگی بہن تھی جو مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ جب ایک اندوناک شب خون میں ماں اور باپ کا انتقال ہوا تب وہ محض 5 سال کی تھی۔ اگر میرے والدین کی موت تبھی ہوتی تو شاید مجھے ان کا محبت بھرا دورانیہ یاد تک نہ رہتا۔ اب یہ حتمی جدائی ایک کسک، ایک نہ بھول جانے والی چبھن بن کر ہمیشہ ذہن میں ابھرتی رہتی تھی۔ زمین و جائیداد تو تھی نہیں جس پر ہم عیش سے زندگی گزارتے، اس لیے ہم دونوں تفیلیے بن کر چچا چراغ دین کے گھر آ گئے۔ وہ ہمارا سگا چچا تھا، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا جو بھی چند سال کا ہی تھا۔ آبائی زمین بمشکل ان کا پیٹ پالتی تھی۔ جب ہم بھی مستقل بوجھ کی صورت ان کے سروں پر آن بارد ہوئے تو معاشی مشکلات 2 چند ہو گئیں۔ قریبی قصبے کے ہائی سیکنڈری اسکول سے FSC کرنے کے بعد میں نے بامر مجبوری تعلیم کو خیر بات کہنا چاہا، مگر چاچے چراغ نے کہا، نہیں پتر نہیں، تیرا باپ میرا بڑا بھائی تجھے پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ میں اس کی بے چارگی کی موت کا اپا تو نہیں کر سکا، مگر اس کی خواہش کو پروان ضرور چلا سکتا ہوں۔ تم اللہ کا نام لو اور آگے پڑھنے کے لیے شہر چلے جاؤ۔ شہر سے ان کی مراد ملتان شہر تھی۔ ملتان یہاں سے گھنٹہ بھر کی مسافت پر واقع تھا۔ میں نے اس کی پراسرار خواہش پر سر تسلیم خم کرتے ملتان کا قصد کیا۔ پہلی مرتبہ شہر دیکھا تھا، پریشان ہو گیا، مگر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے اور ہاسٹل میں چند دن رہنے کے بعد میں نے اپنی راہیں متعین کر لی تھی۔ اولین روز جس احساس کمتری سے واسطہ پڑا تھا، جلدی میں نے اسے جان چھڑا لی تھی۔ اس کالج میں عمرہ اور اعلیٰ افسروں کے لڑکے زیر تعلیم تھے، جن کی فضول خرچیں مجھ سمیت تمام دیہاتی لڑکوں کو کمتری کے احساس میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ابتدائی 2-3 مہینوں میں اس ماحول میں رچ بس گیا اور مفاہمت کرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ کالج کی فضا پر ایک سیاسی جماعت کی مکمل اجارہ داری قائم تھی۔ اس جماعت کا طلبہ ونگ جو چاہتا وہی کرتا ہے۔ کالج کی انتظامیہ اس طلبہ تنظیم کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک اور بڑی سیاسی جماعت نے بھی یہاں ڈیرے ڈال دیا۔ پہلے سے موجود تنظیم کے ہاتھوں ستائے ہوئے لڑکوں نے اسے جوائن کر لیا۔ یوں کالج میں 2 متحرک دھڑے بن گئے۔ مجھے بھی ایک تنظیم کی رکنیت اختیار کرنا پڑی۔ چند مہینوں میں مجھے تنظیم کا ایک کلیدی عہدہ میسر آ گیا اور مجھ پر غیر نصابی سرگرمیوں کا بوجھ لد گیا۔ گاؤں کی فضا سے نکلنے والے سادہ لوگ، شہریار کو یہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ دلیرانہ فیصلوں، جذباتی مزاج اور چہرے کے بھول پن نے مجھے وہ کام بھی کروائے جن کے بارے میں کالج میں آنے سے قبل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کالج بہت بڑا تھا، اتنا بڑا ہی ایک اور کالج پڑوس میں واقع تھا۔ اس سڑک کے آخر میں یونیورسٹی کی طویل و عریض عمارت بھی سر اٹھائے موجود تھی۔ کہنے کو یہ علاقہ تعلیمی زون کہلاتا تھا، مگر عملی طور پر تمام متسلح رہائشی کالونیوں اور سڑکوں پر طلبہ کا راج قائم تھا۔ یعنی یہ کہنا بجا تھا کہ ہوسٹ تنظیم کے واسطے سے میری دہشت 400 تاری تھی۔ میں نائب صدر تھا۔ عرفان مرزا گزشتہ کئی سالوں سے صدر چلا رہا تھا۔ اس کا رابطہ تنظیم کے بڑوں سے رہتا تھا۔
हुक्म तंजीम के हेड ऑफिस से जारी होकर सदर तक पहुंचता, फिर मुझ तक और फिर तंजीम के हर रुकन तक पहुंचता था। हम असरे के जलों में हॉस्टल से आंधी और तूफान की तरह निकलते और अपना मिशन मुकम्मल करके आम तालिब इल्मों में शामिल हो जाते। जब मैं बोसन रोड पर वाक़े इस अज़ीमुशान सरकारी तालीमगाह से निकला तो न सिर्फ मेरे हाथों में ग्रेजुएशन की डिग्री दबी हुई थी, बल्कि मैं कई अक़साम का असला इस्तेमाल करने में भी ताक़ हो चुका था। मेरी तंजीम के बड़ों ने बहुत कोशिश की कि मैं कॉलेज में रहूँ, MSc पार्ट 1 में दाखिला ले लूँ ताकि इनके तंजीमी मामला पहले की तरह चलते रहें, मगर मैं इस दलदली ज़िंदगी से उकता गया था। 2 सालों में मेरी तबीयत भर गई थी। तंजीम के बड़े इरफान मिर्ज़ा के तवस्सुत से मुझ तक अपनी पेशकश मुतअद्दिद बार पहुंचा चुके थे कि वो मेरे तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। चूँकि मैं समझ गया था कि मैं जिस रास्ते पर चल निकला हूँ इसकी मंजिल अंधी खाई, बेज़मीन आसमान या आग भरी जहन्नुम थी, इसलिए मैं यहाँ से जल्द अज जल्द निकल कर भाग जाना चाहता था। गुज़श्ता 1.5 बरस में तंजीम ने मुझसे कई ऐसे काम भी लिए थे जिनका तल्लुक किसी भी लिहाज से कॉलेज के मामलात से नहीं था। गैर निसाबी सरगर्मियों में गैर मामूली शिरकत के बावजूद मैंने फर्स्ट डिवीजन में BSc किया था। जब मैं मिठाई का डब्बा था मैं नूरपुर में दाखिल हुआ तो न जाने कितने घरों के दरवाजे खुले थे, कितनी मुबारकबादें मुयस्सर आई थी और नहीं मालूम कि कितने चेहरों से सताइश और दादो आफरीन के डोंगरे बरसे थे। परवीन, गजाला और फरजाना मैट्रिक कर चुकी थी और अब फरागत के अय्याम गुजार रही थी। उन्होंने अपने अंदाज में मुझे मिलने वाली इस खुशी को जश्न की सूरत में मनाया था। गुर्बत हौसला देती है, इसके दामन में दिलासों के सिवा रखा ही क्या है। चाचा अगर अमीर होता तो अहद हाजिर की नामनहाद तंजीम में रंगा होता तो हम दोनों बहन भाइयों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। शुक्र था कि वो गरीब मेहनत कश था। चूँकि गुर्बत के मारों को अपनी इज्जत दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही अजीज़ होती है और खून के रिश्तों की कशिश मुतज़ाद, इसलिए इसने हमें अपनी औलाद की तरह सीने से लगा लिया। चाची भी भले मांस देहाती औरत थी जिसने मस्कीनों की बद्दुआ से डरते हुए अपनी सल्तनती में कबूल कर लिया। वो अक्सर अपने मिलने जुलने वालियों से कहा करती थी, यतीमों और मस्कीनों की दुआ तो सीधी अर्श पर जाती है। मुझे डर लगा रहता कि मैं कहीं इन दोनों की बद्दुआ न ले बैठूं। इसी गांव में हमारी हमसायगी में मेरी फूफो रहती थी। फूफी कुबरा मुझसे और परवीन से बहुत मोहब्बत करती थी। इस प्यार के अक़म में यतीम और मस्कीन होने की वजह से हमदर्दी कार फरमा थी या खूनी रिश्तों की अनदेखी कशिश, ये तफरीक करना बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि वो भी चाची की तरह मस्कीनों की बद्दुआ से डरती हो और अर्श वाले को नाराज़ न करना चाहती हो। मुझे बताया गया था कि मेरी माँ रज़िया बीबी उर्फ रज्जो ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी नंदज़ादी गजाला के साथ मेरी मंगनी कर दी थी। तब शायद मुझे इस लफ्ज़ के मायने का भी इल्म नहीं था। अब जबकि मैं इसमें पिन्हा मफ़हूम व लज़्ज़त से बखूबी आगाह हो चुका था। गजाला 9वीं क्लास में पहुंच चुकी थी। हम दोनों पर मंगनी की रवायती पाबंदियाँ आयद हो चुकी थी, लेकिन करीबी रिश्तेदार और हमसाया होने की वजह से हम एक दूसरे से बासानी बातचीत कर लिया करते थे। हमें मालूम था कि शादी से कबल आज़ादाना मुलाकातों का सिलसिला मुनासिब नहीं, मगर दिल में एक चोर छुपा रहता था जो हरदम चोरी पर उकसाता रहता था। हम जब भी दिल की कोई बात करने लगते हमारा एहसास हमें चुकन्ना कर देता। कुछ आज़ादी और कुछ रुकावटें इश्क को हवा देती हैं। हम दोनों भी इसी हवा के दोष पर लहराते डगमगाते रफ्ता रफ्ता मोहब्बत की अमीक दलदल में गिरते चले गए। पुराने ज़माने में जिन्नों परियों की जान किसी दूर पार के जजीरे में सोने के पिंजरे में बंद तोते या मैना में कैद होती थी, और अगर इस तोते या मैना की गर्दन मरोड़ दी जाती थी तो वो जिन या परी फ़ौरन ही हलाक हो जाती। इस तरह शायद मेरी जान भी परवीन के वजूद में अटकी हुई थी। उसे बुखार आन लेता तो मैं जाबलब हो जाता और यूँ दिखाई देता कि इसकी बजाय मैं बुखार की आग में तप रहा हूँ। माँ बाप की फोतीदगी के बाद मैं ही उसका सहारा था, मैं ही गमगुसार, इसलिए वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार पाती थी। मैं अगर 2-3 दिनों के लिए कहीं चला जाता तो वो रो रो कर हलकान हो जाती। फितरतन कमगो नहीं थी और एक बेनाम सी खामोश मुस्कुराहट इसके होंठों पर हर वक्त रक्सा रहती। उसे हंसने के लिए किसी खास लतीफ़े की ज़रूरत नहीं थी। वो किसी भी लम्हे बात बे बात खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। चचा और चची का इसके साथ रवैया बहुत मुशफ़िकाना और मोहब्बत भरा था। चचा की दोनों बेटियां फरजाना और शबाना परवीन से उम्र में कुछ ही बड़ी थी। बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने परवीन को अपनी तीसरी बहन और मुझे भाई मान लिया था। चाचा चिराग आम देहातियों की तरह बेटियों की पैदाइश के साथ ही इनके ब्याह के बारे में सोचने लग गया था, और जब इसने परवीन को देखा तो इसकी नीम खमीदा कमर में एक और बल पड़ गया। 2 से 3 हो गई तो फिक्र 2 चंद हो गई। गांव के नंबरदार हयात खान का बेटा मेरा दोस्त था। चूँकि मेरे पास FSc कर लेने के बाद कोई काम नहीं था, इसलिए मैं सारा दिन इसके साथ घूमा करता था, इसके खेतों में काम करता था। ये बड़े लोग बहुत सियाने होते हैं। अमीर नवाज की मेरे साथ दोस्ती भी शायद इस वजह से थी कि मैं इसके आम नोयत के काम काज कर दिया करता था। पढ़ा लिखा होने की वजह से इसके वालिद हयात खान का एक तरह से मुंशी भी था। मेरा दूसरा दोस्त खालिद उर्फ खाला था, जो गाँव की इकलौती वैगन का ड्राइवर था।
یہ کھٹارا سے ویگن حیات خان کی تھی جس پر خالہ ماہانہ تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے ساتھ 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع بستی قریشی موڑ تک چلا جاتا تھا اور وہاں گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا۔ خالے کی دوستی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے تھوڑے عرصے میں ڈرائیونگ سیکھ لی۔ میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر وہ اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ میرا لائسنس بن جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہنر انسان کے کبھی نہ کبھی کام آ جاتا ہے۔ لائسنس ڈرائیونگ کے ہنر کا دستاویزی ثبوت تھا۔ وہ کہتا تھا، لائسنس کے بغیر شہر میں ڈرائیونگ کی نوکری نہیں مل سکتی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر تمہارا ہاتھ ٹک گیا ہے، اب کوشش کرو، 4 پیسے خرچ کرو اور اپنا لائسنس بنوا لو۔ مجھے اس کا مشورہ پسند آیا۔ سردست میرا نوکری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میں اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ خالہ میرا ہم عمر، میٹرک تک ہم جماعت اور لنگوٹیا تھا۔ جانو جسے میں مجھ سے برتر ہونے کے باوجود مجھ سے دب کر رہتا تھا۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ وہ پڑھائی میں نالائق واقع ہوا تھا، جبکہ میں ہونہار طالب علم مانا جاتا تھا۔ اس کی شرارتوں، پٹائی اور چھوٹی موٹی چوریوں اور اسکول سے غیر حاضری سمیت ان گنت ایوب پر پردہ اسی صورت میں پڑا رہ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بنا کر رکھتا۔ اس نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور حیات خان کی ویگن پر بطور کنڈکٹر ملازم ہو گیا تھا۔ ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی سیکھتا رہا۔ جب اس کے استاد کو ملتان ڈیرہ روڈ پر GTS کی کوسٹر پر نوکری ملی، خالے کو ویگن کی ڈرائیونگ عنایت ہو گئی۔ وہ عام سے خد و خال والا چالاک اور زیرک انسان تھا۔ جھوٹ بڑے دھڑلے سے بولتا، جمعہ کے جمعہ سستی شراب کپی پیتا اور اپنے پیشے کو اپنے ہر عمل و فعل سے آشکار کرتا تھا۔ اس کا باپ گاؤں کا واحد لوہار تھا۔ اللہ بخش اور بخشو لوہار تمام دن اپنے گھر سے ملکہ دکان پر درانتیاں، بہولے، کلہاڑے اور ترنگل بنایا کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے اوزار مقامی سطح پر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے بیچے ہوئے آلات کی مرمت کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ خالہ اپنے باپ کی دکان کے پہلو میں پختہ سڑک کے کنارے پر کھلے میدان میں ویگن کھڑی کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کا بستی کا ویگن سٹینڈ قرار پا چکا تھا۔ ویگن بھرنے تک سواریاں اپنے سامان سمیت بخشو لوہار کے سرکنڈوں کے چھپر تلے بیٹھی رہتی تھی۔ جب سواریوں کی مطلوبہ تعداد پوری ہو جاتی، اللہ بخش گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا، کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے دکان اور گھر کے درمیانی دروازے پر آن کھڑا ہوتا، دونوں باہیں دروازے کی اوپر والی چوکھٹ پر ٹکا کر خالے کو زوردار آواز دیتا اور کہتا، چلو اے خالیا، گڈی اڈے وچوں کڈ لائے۔ خالہ ایک شان بے نیازی سے اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا گھر سے برآمد ہوتا اور سواریوں پر تائرانہ نگاہ ڈال کر اپنی سیٹ پر پراجمان ہو کر ہارن بجانے لگتا۔ اس کا خالہ زاد بھائی عبدالرشید عرف شیدو فٹافٹ سواریوں کو بٹھانے لگتا، سامان ویگن کی چھت پر رکھواتا۔ وہ کنڈکٹر تھا۔ گہری سانولی رنگت والا شیدو چاقو چوبند، چست اور خاصا پھرتیلا واقع ہوا تھا۔ وہ مشکل 12-13 کے سن میں ہوگا۔ کچھ لوگ ویگن سٹینڈ کے عین مشرق میں واقع حیات خان کے بڑے سے مہمان خانے کے برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ کر خالے کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنا اپنا سامان اٹھائے لپک کر آ جاتے۔ خواتین کو ویگن کی سیٹوں پر بٹھا دیا جاتا، جبکہ مرد ویگن کے عقبی حصے میں کھڑے ہو جاتے، کچھ چھت پر چڑھ جاتے اور باہر کی سمت ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتے۔ میں نے کبھی بھی لوگوں کو سیٹ کے حصول کے آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، بلکہ ایک خاموش اور خودکار معاہدہ بستی والوں کے بیچ طے پا چکا تھا۔ یہ شاید علاقے کی واحد ٹرانسپورٹ سروس تھی جو سواریوں کو بوقت ضرورت ادھار کی شاندار سہولت بھی فراہم کرتی تھی۔ میرا تیسرا دوست ڈاکٹر منور علی شاہ تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کے چھوٹے سرکاری اسپتال میں تعینات تھا۔ میں اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ علاقے کے ہر بڑے چھوٹے کی طرح میں بھی اسے شاہ جی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس سے میری شناسائی کی ابتدا تب ہوئی تھی جب میں گندم کی کٹائی کے موسم میں بیمار ہو کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ درویش منش ہونے کے باوجود انتہائی آدم بیزار شخص واقع ہوا تھا۔ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرتا، مگر مریضوں کو ضرورت پڑنے پر اپنے خون کا عطیہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں بڑا تضاد تھا۔ میں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات کھل کر نہیں بتائی تھی۔ ظاہر ہے کہ میں بھی اسے قرید نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف مجھ سے عمر میں بلکہ تعلیم، مرتبہ، الغرض ہر لحاظ سے بڑا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، شادی نہیں کی تھی، اس لیے بال بچوں کے جھنجٹ سے دور تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے میری استفسار پر کہا تھا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ مجھے اچنبھا ہوا، زیر لب بڑبڑایا، بھلا عورت سے بھی کسی کو نفرت ہو سکتی ہے؟ میں اس کے چھوٹے موٹے گھریلو کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ خود کھانا پکایا کرتا تھا۔ ایسے میں اگر میں اس کی کوٹھی پر ہوتا تو اس کی مدد کر دیا کرتا۔ اس کی سرکاری کوٹھی کی ہفتہ وار صفائی بھی کر دیا کرتا۔ کوٹھی سے ملکہ چھوٹا سا لان مستقل میرے سپرد تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ مجھے پیسے دینا چاہے تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں پیسوں کے لالچ میں کام نہیں کرتا۔ وہ اس بات پر بڑا پریشان ہوتا۔ بڑا افسر تھا، مگر اس میں افسروں والی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی تھی۔ دیہاتیوں کے پاس وقت وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد ہم گھر والے اکٹھے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔
ایسے میں کوئی موضوع بھی ہاتھ لگ جاتا جس پر دل کھول کر بحث کی جاتی۔ اسلم کرانے والے کے مویشی کیوں بیمار رہتے ہیں؟ جمیل ڈونا کے بکروں کا بڑا ریٹ لگا ہے۔ ہمسائے بدردین کے بیٹے صادق کو نمبردار نے پانی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس نے کیسے جرمانہ دے کر جان چھڑائی، وغیرہ وغیرہ۔ میں البتہ کبھی کبھار ڈاکٹر منور علی شاہ کے پاس چلا جاتا تھا، جہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن کھانے کے بعد چاچا چراغ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، پتر، بات دراصل یہ ہے کہ تینوں لڑکیاں سفیدے کے بوٹے کی طرح بڑھی جا رہی ہیں۔ ان کی شادیوں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے خرچ ہوں گے۔ ان کا جہیز ابھی بنانا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہماری زمین ہمیں کیا دے رہی ہے؟ وہ مشکل ہمیں پال رہی ہے۔ روٹی مشکل سے بنتی ہے، کپڑا لتا کہاں سے بنے گا؟ زیور اور بھانڈے برتن کا کیا ہوگا؟ میں اکیلا کام کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ صرف میرے کرنے سے شادی کے لیے 4 پیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 5-7 سال اور بھی کر لوں، اتنا عرصہ تم شہر میں جا کر کام کر سکتے ہو، 4 ٹکے جوڑ سکتے ہو۔ شہر میں محنت مزدوری کی کمی نہیں، تم پڑھے لکھے بھی ہو، تمہیں آسانی سے کوئی سہل سا لکھائی پڑھائی والا کام مل جائے گا۔ چاچا درست کہتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر چاچا نے کہا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم میرے جوان جہان پتر ہو، اولاد کو کوئی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتا، مگر میں کیا کروں؟ 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، جنہیں ان کے اصل گھر بھیجنا میری ذمہ داری ہے۔ شہرے، یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر بھی ہے، زیادہ نہ صحیح، تھوڑا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آئے گا نا۔ مجھے شیشو پنج میں پڑا دیکھ کر وہ رسان سے بولا، پتر، کیا تم اپنی بہن کی وجہ سے کہیں جانا نہیں چاہتے ہو؟ میں نے آہستگی سے کہا، چاچا میں کچھ کرتا ہوں نورپور میں۔ ہاں، میں نے نیم دلانہ انداز میں کہا، یا نزدیک میں کوئی دکان بنا لو، قریشی موڑ پر۔ ہیں؟ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا چاچا؟ میں نے استجاب آمیز لہجے میں کہا، میں حیات خان سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ادھار دے دے، جو تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دیا جائے۔ چاچا، دکان کے لیے کم از کم 40-50 ہزار روپے چاہیے۔ میں جانتا ہوں پتر، خان نہیں دے گا۔ میں نے اپنے تئیں فیصلہ سنایا، کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال پتر، کچھ نہ کچھ تو کرنے کی سوچو، ایسے کام نہیں چلتا۔ چاچا چراغ نے گفتگو کی بساط سمیٹتے ہوئے کہا، اور حسب عادت مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ فطرت دکھائی نہیں دیتی، مظاہر بنا کر اپنے آپ سمجھاتی ہے۔ چڑیاں جب انڈے دینے پر آتی ہیں تو ان کے شعور میں یہ بات آپوں آپ سما جاتی ہے کہ انڈوں اور ان سے نکلنے والے بچوں کے لیے نرم اور حدت انگیز جگہ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک لگن کے ساتھ تنکے اکٹھے کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ سمر رود کے آنے تک وہ اپنا آشیانہ تیار کر چکی ہوتی ہیں۔ یہی حال انسانوں کا ہوتا ہے۔ آنول کٹتی ہے تو نوزائیدہ بچے کو عرفان مل جاتا ہے کہ اب اسے خوراک اس نالی کے ذریعے نہیں، منہ کے ذریعے ملے گی۔ ساتھ ہی چوسنے کا ہنر مل جاتا ہے۔ ماں کے سینے سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بچہ اپنے لب ان سوتوں پر رکھ دیتا ہے۔ جب یہ نوری دھارے اس کی بھوک مٹانے کے لیے ناکافی ہو جاتے ہیں تو فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہلی بے وفائی کا ارتکاب کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ تب ذائقوں کا ایک جہان اس پر کھل جاتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو ماں یا باپ بننا چاہتا ہے، اس لگن میں سب کچھ کر جاتا ہے۔ صدیوں سے اس عمل کو دہرائے جانے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ تن ڈھانپنے اور پیٹ پالنے کا چکر بھی فطری تقاضوں پر مبنی ہے۔ چاچا کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ چاچا کیا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ گھر کے سبھی افراد نہ کمائیں تو گزر بسر نہیں ہوتی۔ شہروں میں جوان لڑکیاں کمانے کے لیے روزانہ گھر سے دفتر یا فیکٹری نکلتی ہیں۔ میں تو پھر مرد تھا، مرد بھی وہ جس پر ایک نہیں 3 بہنوں کا بوجھ لدا ہوا تھا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر ہم غریبوں کے ہاں بیٹی کسی کڑے امتحان کی خبر سے کم نہیں ہوتی۔ یہ چاچا کی بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، مگر شہر جا کر کام کرنا بڑا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ مانگے تانگے سے کام چلتا تو ہر کوئی چلا لیتا۔ انہی سوچوں میں غلطاں ڈاکٹر شاہ جی کے پاس چلا گیا۔ آج پی ٹی وی پر ہفتہ وار نشر ہونے والے ایک ڈرامے کی آخری قسط تھی جسے میں مس نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرامہ لگنے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ ڈاکٹر منور علی شاہ نے مجھ سے کہا، شہریار چائے کا موڈ بنا ہے، بنا لو یار، بڑا جی چاہ رہا ہے، مگر سستی کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو مجھے میرے نام سے پکارتا تھا۔ مجھے عجیب لگتا تھا۔ تبھی میں نے ایک مرتبہ اس سے دریافت کیا، شاہ جی آپ مجھے پورے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا، تو اور کیا کروں، سبھی مجھے شہرا یا شیرا کہتے ہیں، آپ بھی اسی نام؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کہا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سلجھو کمیونٹی میں آدھا نامکمل یا بگڑا ہوا نام لینا بد تہذیبی اور بد کلامی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے غیر معمولی درست رویے کے باوجود وہ اپنے ہاں آنے والے غریب مریضوں کو بھی ایسے ہی احترام سے مخاطب کیا کرتا تھا۔ میں نے کچن کا رخ کیا، 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ 400 پرسکوت اندھیرا ہو گیا۔
گاؤں کی فضا جب اندھیرا پکڑتی ہے تو اتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ ساگر کی بے موج نیند کا سا گما ابھرنے لگتا ہے۔ کہیں کوئی مینڈک یا جھینگا ٹٹراتا ہے تو کئی فرلانگ تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم نے ڈرامے کی وجہ سے بجلی کے آنے کا کچھ دیر انتظار کیا، مگر نہ آئی تو ڈاکٹر نے کہا چل کر باہر بیٹھتے ہیں، کمرے میں دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے چارپائی نکال کر سین میں بچھائی، وہ سرہانے کی جانب جبکہ میں پائنتی پر بیٹھ گیا۔ اچانک سیاہ بدلی کی اور سے چاند جھانکنے لگا اور دیکھتے دیکھتے اپنی پوری روشنی سمیت آشکار ہو گیا۔ سفید ریشمی چادر جیسی چاندنی میں ڈاکٹر منور کے